الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے حوالے سے احادیث طیبہ ہم سنتے رہتے ہیں۔ آئیے آج ہم چلتے ہیں، ایک ایسی فضیلت سنتے ہیں درود پاک کے حوالے سے کہ درود پاک لکھنے کی بھی فضیلت ہے۔ جی ہاں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے نام کے ساتھ درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ تو حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ بھی لیتے ہیں اور نیت کرتے ہیں کہ درود پاک لکھنے کی بھی عادت بنائیں۔ جی ہاں، جب بھی سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا جائے تو درود پاک پورا لکھا کریں۔ اچھا، ہمارے یہاں جو تحریر لکھنے والے ہوتے ہیں، جو کمپوزنگ کرتے ہیں یا رائٹر ہیں جو تحریری طور پر ہاتھ سے لکھتے ہیں، خطاطی کرتے ہیں، وہ عام طور پر سواد بنا دیتے ہیں چھوٹا سا۔ یاد رکھیے کہ انبیاء کرام علیہم السلام پر درود پاک پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ جی ہاں، اور ان کے پر درود پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ درود لکھنا بھی واجب ہوتا ہے۔ اگر آپ نے درود کی جگہ صرف سواد بنا دیا، درود کی جگہ کوئی جو ہے نا آپ نے اشاریہ بنا دیا، تو یہ ناجائز اور حرام ہے۔ بلکہ ایک اسلامی حکومت، ایک اسلامی سلطنت کے اندر جس نے سب سے پہلا یہ طریقہ رائج کیا، جس کاتب نے یہ طریقہ رائج کیا کہ اس کا کام تھا کہ وہ درود پاک لکھنے کی جگہ وہ ایک سمبل، ایک اشاریہ بنا دیتا کہ بھئی یہ درود لکھا ہوا ہے، تو بادشاہ نے، سلطنت کے اس وقت کے حاکم نے اس کاتب کے دونوں ہاتھ کٹوا دیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کمی کرتا ہے، درود نہیں لکھتا ہے، تو اس کے دونوں ہاتھ کٹوا دیے۔ بہرحال ہمارے ہاں یہ سزا اگرچہ نہیں ہے، ہم بڑے بڑے جملے لکھ لیتے ہیں، بڑی بڑی یوں کہہ لیں کہ لائنیں ہم لکھنے میں ہمارے ہاتھ نہیں تھکتے، ہمارے ہاتھ نہیں ٹوٹتے، لیکن ایک درود پاک کا صیغہ لکھنے میں، اور اس میں اجر کتنا ہے کہ جب تک یہ درود لکھا رہے گا، جب تک حضور کا نام اس میں رہے گا، فرشتے ہمارے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ میں تو کہتا ہوں کہ بندے کو چاہیے کہ ایک ڈائری، ایک کاپی ایسی بنائے کہ جس میں بعض اوقات وہ بیٹھ کر حضور کا نام ہی لکھتا چلے جائے محبت میں۔ ایسے بھی تو عاشق ہوتے ہیں نا، دنیاوی طور پہ بھی تو کسی سے محبت ہو جاتی ہے، کسی سے عشق ہو جاتا ہے، تو لوگ اس کا نام جو ہے اپنے ہاتھ پہ لکھا رہے ہوتے ہیں، اپنے بازو پہ لکھوا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بھی تو حضور سے محبت اور عشق ہے، تو ہم بھی کیا کریں کہ ایک ڈائری لے لیں، ایک کتاب، ایک کاپی لے لیں، اس میں حضور کی جو ہے نا نام مبارک لکھا کریں اور درود پاک لکھا کریں کہ جب تک وہ ڈائری میں، اس کتاب میں حضور کا نام لکھا رہے گا، فرشتے ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے۔ ہاتھ میں لکھنے کو علماء کرام نے منع کیا ہے، ٹھیک ہے نا، ہاتھ میں کسی کا بھی نام، حضور کا نام نہیں بلکہ کسی کا بھی نام لکھنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس سے جو ہے بے ادبی کا بھی خدشہ ہے، کیونکہ آپ ہاتھ میں لکھیں گے، اب وہ روشنائی یعنی وہ انک، وہ سیاہی اگر نہیں چھوٹے گی تو آپ بیت الخلاء میں بھی ساتھ میں لے کے چلے جائیں گے۔ تو ہاتھ پر لکھنے سے علماء نے کسی کا بھی نام ہو منع فرمایا ہے۔ بعض علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاتھ پہ لکھنے سے تنگ دستی آتی ہے۔ جی ہاں، بچے عام طور پہ، چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں وہ ہاتھ پہ عمومی طور پہ کیڑے مکوڑے یا ویسے ہی کچھ بنا رہے ہوتے ہیں، یا ویسے ہی اپنا نام لکھ رہے ہوتے ہیں، یا اپنے فادر کا، اپنے ابو کا نام لکھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو غور کرنا چاہیے کہ اس سے تنگ دستی آتی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ درود پاک کاپی پہ پورا لکھیں، کہیں بھی لکھیں، درود پاک پورا لکھا کریں۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو حبیب بقلبی کا یطیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ علماء کرام، سعادت عظام اور شان اسلام چینل کے ناظرین، سلسلہ بہار رمضان شان اسلام کی خصوصی ماہ رمضان کی نشریات، اور الحمدللہ اب اعتکاف کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ عشرہ مغفرت ہم سے رخصت ہونا چاہتا ہے، اور
ان قریب انشاءاللہ آنے والے ایام میں اعتکاف کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، تو انشاءاللہ ہم اعتکاف کے حوالے سے آج کے سلسلے میں بات کریں گے، اور اس میں کیا کیا فضائل ہیں اعتکاف کے، اعتکاف کرنا کیسا ہے، اور اعتکاف جو نہیں کرتے ان کے لیے کیا حکم ہیں، اور صرف کیا مردوں پر ہی اعتکاف کرنا ہے یا عورتیں بھی اعتکاف کر لیں، کس عمر والے بچے پر یا لڑکے پر اعتکاف کرنا درست ہوگا، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی عزیز آج ہم اس سلسلے میں ہم باتیں کریں گے، سیکھیں گے، سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ نعت خواہ موجود ہیں جناب اکبر سروری قادری صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ وہ اپنی پرسوز آواز میں جو ہے ہمیں کلام سناتے ہیں، ہمارے عشق کو تڑپاتے ہیں، مزید بڑھاتے ہیں اور ہمارے دلوں میں سرور پیدا کرتے ہیں۔ چلتے ہیں ان کی طرف کہ وہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنائیں۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، ارے جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، یا محمد ہے یا مدینہ ہے، یا محمد یا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں، اٹھ کے جاؤں، اٹھ کے جاؤں کہاں ارے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا
بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے، دل فدا ہے، ارے دل فدا مدینے والے پر، ہر دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، مدینے کی یاد میں تڑپانے والا کلام، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مدینے پہنچا دے اور مدینے کی زیارت نصیب فرمائیں۔ رمضان المبارک کی برکتیں ہیں، اور رمضان المبارک کی برکتوں کے کیا کہنے، یوں تو اس کی ہر گھڑی، ہر لمحات، ہر ساعت جو ہے وہ اپنے جلووں میں بے پایا برکتیں سمیٹے ہوئے ہیں، لیکن اس ماہ محترم میں، اس ماہ برکت کے اندر بالخصوص شب قدر جو ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ شب قدر، جی ہاں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ یہ شب قدر جو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم میں اس کا ذکر فرما رہا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی 1000 راتوں سے جو افضل ترین رات ہے وہ اس ماہ مبارک کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے پانے کے لیے، اسے حاصل کرنے کے لیے، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری 10 دن کا اعتکاف کیا، پھر آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، پھر شروع 10 دن کا اعتکاف کیا، پھر یہاں تک کہ پورے مہینے کا اعتکاف کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شب قدر کو پانے کے لیے پھر ہمیشگی اختیار کی آخری 10 دن کے اعتکاف پر۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے پورے مہینے کا، یعنی 1 سے 30 روزے تک کا اعتکاف کیا، پھر آپ نے 11 سے 30 روزے تک کا اعتکاف کیا، پھر آپ نے 21 سے جو ہے وہ 30 روزے تک کا بھی اعتکاف فرمایا ہے، اور ایک روایت کے مطابق آپ نے 1 سے 10 روزے تک کا بھی اعتکاف فرمایا ہے۔ یہ سارے کی ساری چیزیں کس لیے تھیں؟ شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس تمام روایات سے معلوم ہوا کہ اعتکاف میں بیٹھنے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے شب قدر کو پانا۔ تو شب قدر کو پانا مقصد کیوں ہوا؟ اور شب قدر کو پا بھی لیں تو کیا ہوگا؟ شب قدر کو پا لیں تو یہ ہوگا کہ یہ شب قدر جو ہے وہ تمام 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اس میں عبادات کر کے، اس میں ریاضات کر کے، اس میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے مغفرت طلب کر لی جائے، کہ اس وجہ سے اعتکاف کیا جاتا ہے۔ پرسکون ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینا، یہ مقصد ہوتا ہے اعتکاف کرنے کا، شب قدر کو پانے کا۔ اچھا، اعتکاف کرنا یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جو صرف اس امت پر
یا اس امت کے لیے عبادت قرار دے دی گئی ہو، یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہی سنت ہو، بلکہ یہ ایسی عبادت ہے کہ جو پچھلی امتوں میں بھی رائج تھی، پچھلی امتوں میں بھی اعتکاف کیا جاتا تھا۔ چنانچہ سورہ بقرہ پارہ 1 آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے تاکید کی ابراہیم اور اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب صاف کریں، طواف والوں کے لیے، اعتکاف والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدے کرنے والوں کے لیے۔ تو اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن عبادات کا تذکرہ کیا ہے، ان میں سے سب سے پہلا جو ذکر ہے وہ ہے طواف کرنے والے، پھر ہے اعتکاف کرنے والے، پھر ہے رکوع کرنے والے، پھر ہے سجود کرنے والے۔ تو یہ 4 عبادات قدیم عبادات ہوئیں جو پچھلی امتوں میں بھی رائج تھی، طواف کرنا، اعتکاف کرنا، رکوع کرنا اور سجود کرنا۔ ہمارے دین اسلام، ہماری شریعت محمدی کے اندر اعتکاف کرنا جو ہے وہ 2 طریقے سے ہوتا ہے۔ 2 طریقے سے کس طریقے سے کہ ہمارے ہاں ایک جو اعتکاف ہم کرتے ہیں ماہ رمضان کے آخری عشرے میں، اسے ہم کہتے ہیں سنت موقدہ اعتکاف علی الکفایہ، یعنی یہ ایسا اعتکاف ہے جو سنت ہے اور چند افراد نے اگر کر لیا ہے تو سب سے بری ذمہ ہو جائے گا۔ اور ایک ہوتا ہے منت کا اعتکاف، یعنی کوئی اس طرح کا ارادہ کر لے کہ میرا فلاں کام ہو گیا یا میرا فلاں مقصد حاصل ہو جائے گا تو میں اعتکاف کروں گا، تو یہ اعتکاف واجب ہو جاتا ہے۔ اچھا، عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف کا تعلق صرف رمضان کے ساتھ ہے اور رمضان میں ہی اعتکاف کیا جا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دیگر مواقعوں پر بھی اعتکاف کرنا ثابت ہے۔ شوال کے آخری عشرے میں بھی، یعنی عید والا جو مہینہ ہوتا ہے، رمضان کے بعد کا جو مہینہ ہوتا ہے، اس میں بھی حضور سے اعتکاف کرنا ثابت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شوال المکرم کے آخری عشرے میں بھی اعتکاف فرمایا۔ حدیث نمبر ہے 2041 نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماہ رمضان میں اعتکاف نہیں فرمایا، شوال المکرم کے آخری عشرے میں آپ نے اعتکاف فرمایا۔ تو اعتکاف کا تعلق صرف ماہ رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ آپ اس کے علاوہ بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، لیکن ماہ رمضان کا جو اعتکاف ہے یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے کہ سب پر کرنا لازم نہیں ہوگا، اگر چند افراد نے کر لیا تو سب بری ذمہ ہو جائیں گے۔ اگر کسی شہر میں، کسی گاؤں میں، کسی بستی میں، کسی محلے میں کسی ایک نے بھی اعتکاف نہیں کیا تو سب کے سب جو ہے نا، یوں کہہ لیں کہ ان کی اسات کے مرتکب ہوں گے، سب کی جو ہے نا پوچھ گچھ کی جائے گی کہ انہوں نے اعتکاف کیوں نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری 10 دن کا اعتکاف جو ہے وہ اپنی حیات مبارکہ میں کبھی بھی ترک نہیں فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف آپ نے وفات ظاہری تک کے جو ہے فرماتے رہے، اور پھر جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا وفات ظاہری ہو گیا تو پھر آپ کی ازواج جو ہے وہ آپ کے بعد جو ہے وہ آخری عشرے کا اعتکاف کرتی رہیں۔ یہ حدیث مبارکہ بھی بخاری کے اندر موجود ہے۔ ویسے تو اعتکاف کرنے کے اور بھی بہت زیادہ فضائل ہیں اور بھی بہت زیادہ روایات موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس سے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے ثواب حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اعتکاف کرنے کی بڑی فضیلت ہے، اور یاد رکھیے کہ جو اعتکاف کرنے والا ہے نا بڑا خوش نصیب ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ اعتکاف کرنا صرف مردوں پہ نہیں، عورت بھی چاہے تو، خواتین بھی چاہیں تو اعتکاف کر سکتی ہیں، اور جو اعتکاف کرنے والے بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ لیکن ہزاروں لاکھوں کی آبادی ہے، لیکن چند افراد ہی جو ہے وہ مسجد کے اندر معتکف ہوتے ہیں، اللہ کے مہمان بنتے ہیں۔ گھر اللہ کا ہے،
آپ 10 دن کے لیے، 20 دن کے لیے، مہینے کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو یقیناً مہمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب فرمایا ہے کہ آپ اس کے گھر میں اپنا وقت صرف کریں، اور عام طور پر عام حالات میں مسجد میں ایسے ہی وقت گزارنا بڑا ثواب کا کام ہوتا ہے کہ مسجد میں ایک سانس لینے پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. آلموسٹ ہم ایک سیکنڈ میں کئی مرتبہ سانس لے لیتے ہیں، اور ایک سانس لینے پر جو ہے وہ 10 نیکیاں ملیں گی. تو اعتکاف کرنا بڑی سعادت کی اور بڑے ثواب کا کام ہے، اسے ترک نہیں کرنا چاہیے. جن سے بن سکے وہ ہر سال اعتکاف کرے، جن سے بن سکے اعتکاف کرے. اعتکاف کو جو ہے لازم پکڑ لے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. بلکہ عاشقوں کو تو یہی دھن سوار ہونی چاہیے کہ میرے مصطفیٰ کریم نے یہ کام انجام دیا ہے، اس کام کو کیا ہے، تو میں بھی بس اعتکاف ہی کروں گا. میرے مصطفیٰ کریم نے، میرے آقا دو جہاں نے کبھی اس کام کو ترک نہیں فرمایا، تو میں بھی اس کام کو نہیں چھوڑوں گا. تو عاشقوں پر تو بس یہی دھن سوار ہونی چاہیے. باقی اس کے فضائل، اس کی جو برکات ہیں، جو اس کے ثواب ہیں، وہ تو خیر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا ہی. اور یاد رکھیے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دے گا. ایک دن کا اعتکاف. اور اگر آپ 10 دن کا اعتکاف کریں گے تو پھر سوچیں کہ آپ کے اور جہنم کے درمیان کتنا فاصلہ ہو جائے گا. اور یہ جو 3 خندقیں حائل کرے گا نا، تو ہر خندق کی جو دوری، جو مسافت، جو ڈسٹینس ہے، وہ مشرق اور مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے. الموجم الاوسط کی حدیث مبارکہ ہے یہ. حضور نے فرمایا کہ جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دے گا. اور ایک خندق کے درمیان جو فاصلہ ہوگا، جو دوری ہوگی، جو ڈسٹینس ہوگا، وہ مشرق اور مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگا. تو اعتکاف کرنے کی فضیلتیں ہیں، اور اعتکاف جس سے بن سکے کرے. اور اگر اب تک زندگی میں کسی نے اعتکاف نہیں کیا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہمارے ناظرین میں سے خواتین ہوں یا ہمارے بھائی ہوں، میں ان سے عرض کروں گا کہ وہ اس سال اعتکاف کر لیں. اگر آپ نے اب تک زندگی میں کبھی اعتکاف نہیں کیا ہے تو اعتکاف کر لیں. پہلی فرصت میں جا کر مسجد کے امام صاحب سے، مرد حضرات جو ہیں، ہمارے بھائی ہیں ناظرین میں سے، وہ چاہیں مسجد چلے جائیں اور ان سے کہیں کہ بھئی مجھے اعتکاف میں بیٹھنا ہے. جو بھی پروسیجر ہے اس کو آپ پورا کریں اور اعتکاف میں بیٹھیں، عبادات کریں. اور جو ہماری خواتین ہیں، ان کو چاہیے کہ جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں، جس کمرے میں، اس کو مسجد بیعت کہتے ہیں، یا انہوں نے کوئی جگہ مقرر نہیں کی ہوئی ہے، کوئی کونا، کوئی ایسا حصہ مقرر نہیں کیا ہوا کہ جہاں وہ نماز پڑھنے والے کہ کہیں بھی پڑھ لیتی ہیں، تو وہ اعتکاف سے پہلے نیت کر لیں کہ بھئی یہ جگہ جو ہے نماز کے لیے، یہ میرے لیے مسجد بیعت ہے. تو اس مسجد بیعت کے اندر وہ اعتکاف کر سکتی ہیں. خواتین مسجد میں اعتکاف نہ کریں بلکہ اپنے گھروں میں اعتکاف کریں. امہات المومنین کا جو طریقہ کار رہا ہے وہ یہی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اپنے حجرے میں ہی اعتکاف کیا کرتی تھیں. مسجد نبوی میں اعتکاف نہیں کرتی تھی. حضور مسجد نبوی میں اعتکاف فرماتے تھے، لیکن آپ کے وصال ظاہری کے بعد جب امہات المومنین نے اعتکاف کا سلسلہ شروع فرمایا تو اس میں جو ہے آپ اپنے حجرے میں ہی اعتکاف فرمایا کرتی تھیں. تو خواتین کے لیے ان کا گھر جو ہے وہ بہتر ہے اعتکاف کے لیے. اور گھر میں کسی بھی حصے میں کوئی ایک کونا، کوئی بھی ایک کمرہ، مسجد بیعت جو ہے وہ نیت کر لیں اور پھر اس میں اعتکاف کریں. اچھا، یہ یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں اعتکاف کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس میں لوگ سوچتے ہیں کہ پردے لگانا ضروری ہیں، اور جو ہے نا کیا نام ہے، لوگوں کو چہرہ نہ دکھایا جائے، چہرہ چھپاتے ہیں. ہمارے نوجوان جو اکثر اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، بڑے بڑے رومال اور چادر لے کر جو ہے وہ چہرہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، اعتکاف کے اندر چہرہ چھپانے کا اسلامی لحاظ سے کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 12 ماہ، یعنی صرف ماہ رمضان میں نہیں، پورے 12 ماہ جو ہے وہ چادر کا استعمال فرماتے. اور آپ کی یہی ادا تھی کہ آپ چادر یا کمبل جو ہے وہ اوڑھ کے رہتے. تو قرآن کریم میں آپ کو فرمائے گا یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے. تو یہ میرے آقا کی سنت ہے کہ آپ ہر وقت جو ہے وہ چادر پوش رہا کرتے یا کمبل پوش رہا کرتے، صرف اعتکاف کے اندر نہیں. اور چادر یا کمبل اوڑھنا حضور کا یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ چہرہ چھپائیں. حضور کا تو چہرہ ایسا تھا کہ جو ہے چمکتا دمکتا نظر آتا تھا. لیکن یہ آپ کی عادت کریمہ تھی، مبارک عادت تھی کہ آپ چادر کا استعمال فرماتے تھے. تو اعتکاف میں بھی ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اسلامی لحاظ سے یا سنت کے لحاظ سے کہ چہرہ چھپایا جائے. ہاں، اپنے آپ کو عبادت کے لیے مخصوص رکھنا، لوگوں سے میل جول نہ کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت مبارکہ رہی ہے. اعتکاف کے اندر میل جول نہ رکھنا.
اب اس سے بچنے کے لیے جو ہے نا، آپ اگر پردہ ڈالنا چاہیں تو پردہ بھی ڈال لیں. اگر آپ پردے کے بغیر ہی لوگوں سے میل جول کم کر سکتے ہیں تو اب پردہ ڈالنے کی بھی حاجت نہیں ہے. تو بہرحال اعتکاف کے اندر نہ تو چادر کی ضرورت ہے پردے کے لیے، نہ منہ چھپانے کے لیے رومال کی ضرورت ہے. اگر آپ لوگوں سے ویسے ہی میل جول کم کر دیں تو پھر اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہاں، اگر چادر بھی ڈال دی ہے، آپ نے پردے بھی لگا دیے ہیں اور منہ بھی چھپا لیا، لیکن میل جول لوگوں سے کم نہیں ہو رہا، لوگوں سے وہی گپے شپے ہو رہی ہیں اور وہی باتیں ہو رہی ہیں، وہی فون کا استعمال ہو رہا ہے، تو یہ اعتکاف آپ کا جو ہے، یوں کہہ لیں کہ آپ اعتکاف کی روحانیت کو ضائع کر رہے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکے ہیں 10 دن کے لیے، تو آپ تلاوت قرآن کریم میں، درود پاک میں، ذکر و اذکار میں، نوافل میں، اور جہاں تک ہو سکے عبادت میں وقت گزاریں. اچھا، بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ روزہ دار کا سونا عبادت ہے، معتکف کا تو مسجد میں رہنا عبادت ہے. تو بعض معتکف تو صرف سوتے ہی رہتے ہیں. بعض حضرات میں نے دیکھے ہیں اعتکاف میں مختلف مساجد میں شیڈول رہتا ہے جانے کا، تو ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بعض حضرات آفس سے چھٹی لے کر اعتکاف میں بیٹھ تو جاتے ہیں، لیکن جب ہم جاتے ہیں ان کے پاس، ان کو کچھ بتانے، کچھ سکھانے کے لیے، ان کے پاس کچھ اچھی باتیں کرنے کے لیے، تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی تراویح پڑھ لیا اب وہ سو گئے، فجر کی نماز پڑھ لی اب وہ سو گئے، ظہر کی نماز پڑھ لی اب وہ سو گئے. بمشکل عصر سے مغرب کے درمیان یا مغرب سے عشاء کے درمیان ان کو جاگتا ہوا پایا گیا. باقی وہ فجر کے بعد سو رہے ہیں، ظہر کے بعد سو رہے ہیں، عشاء کے بعد سو رہے ہیں. بہرحال یہ طریقہ درست نہیں ہے. میں ناجائز یا حرام نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ اپنا وقت، اپنے کاروبار، اپنی بزنس، اپنی تمام تر مصروفیات کو ترک کر کے اللہ کے گھر میں آئے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو آپ نے زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی ہے نا، بجائے اس کے کہ سونا ہے. اور ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، آپ کو تو عبادت میں زیادہ وقت صرف کرنا ہے، شب قدر حاصل کرنی ہے. سو کے بھی آپ کو مسجد میں ثواب ملے گا. آپ ایک سانس لیں گے آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی، سوتے ہوئے بھی سانسیں رکتی تھوڑی ہیں، لیکن آپ جاگ کر عبادت کر کے اس سے زیادہ ثواب کما سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو یہ موقع عطا فرما رہا ہے، تو آپ اس موقع کو کیوں ضائع فرما رہے ہیں؟ آپ کو پیاس کی بڑی شدت لگی ہو، بڑی دھوپ، گرمی ہو، تپش ہو، اور پانی آپ کے پاس مہیا نہ ہو، اور ایک کنواں کہیں سے نظر آ جائے اور آپ کو طویل سفر کرنا ہو، تو آپ کیا کہیں گے یا آپ کیا کریں گے؟ ایک گلاس پانی پی کر یا ایک گھٹ پانی پی کر وہاں سے چل پڑیں گے؟ نہیں نا، بلکہ آپ تو آگے کے لیے مزید پانی جو ہے اپنے پاس ذخیرہ کریں گے کہ بھئی اتنی دھوپ ہے، اتنی تپش، اتنی گرمی ہے، آگے کوئی کنواں میسر آئے یا نہ آئے. ابھی یہ کنواں مجھے نظر آ گیا، اس میں سے جتنا پانی میں لے سکتا ہوں اور جتنا پانی میں پی سکتا ہوں، اس میں سے پی بھی لوں اور لے بھی لوں. عقل مند انسان تو یہی کرے گا کہ بھئی مجھے سفر طویل کرنا ہے، آگے پتہ نہیں کنواں ملے نہ ملے. تو ماہ رمضان اور یہ اعتکاف ایک پانی کی کنویں کی مانند ہے. آئندہ سال ماہ رمضان نصیب ہو یا نہ ہو، آئندہ سال ہمیں اعتکاف نصیب ہو یا نہ ہو، اللہ نے یہ سعادت ہمیں بخش دی ہے، ہمارا انتخاب فرما لیا ہے کہ اس کے گھر میں ہم مہمان بن چکے ہیں. تو اب ہم رات میں وقت جو ہے وہ سو کر گزاریں، ظہر میں وقت سو کے گزاریں، یہ تو ہمارے لیے بیوقوفی کی بات ہے. اسی طرح خواتین بھی گھروں میں اعتکاف کر لیتی ہیں، سننے میں آتا ہے کہ وہ سوئے جا رہی ہیں، سوئے جا رہی ہیں. سونا بھی یقیناً آپ کا عبادت میں شمار ہوگا، لیکن عبادت ضروری ہے. اپنا وقت عبادت میں صرف کریں. ہمارے یہاں یہ ایک عام طور پر کانسیپٹ بنا لیا گیا ہے کہ بس اعتکاف میں چہرہ چھپانا ہے، لوگوں سے نہیں ملنا، چہرہ چھپا کے رکھو، باقی سارے کام کرتے رہو یا اپنا وقت سونے میں گزارتے رہو. تو ایسے اعتکاف کی روحانیت، اعتکاف پورا ہو جاتا ہوگا لیکن اعتکاف کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے. اعتکاف کو صحیح طور پر شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے سنت کے مطابق گزاریں. انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کو شب قدر بھی ملے گی اور آپ کو شب قدر کی برکات بھی نصیب ہوں گی، اور انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ تعالیٰ آپ کو مسجد نبوی میں بھی اعتکاف کی سعادت عطا فرمائے گا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں، اگلے سلسلے میں انشاءاللہ ہم شب قدر کے حوالے سے بات کریں گے کہ شب قدر کیا ہے اور شب قدر کو کیسے پایا جائے. تو اگر آپ اعتکاف میں بیٹھ بھی جائیں تو آپ ہماری اس ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا جو شب قدر کے حوالے سے آئے گی، کیونکہ دین کے متعلق ہی ایک اہم معلومات ہوگی. تو یہ اعتکاف میں بیٹھ کر دیکھنا ناجائز یا حرام نہیں ہوگا. آپ اس ویڈیو کو اعتکاف میں بھی بیٹھ کے ملاحظہ فرما سکتے ہیں. اور جو معتکف حضرات ہیں اس میری بات کو ضرور سمجھیے گا کہ اپنا وقت جو ہے وہ سو کر یا فالتو کاموں میں یا گپ شپ میں نہ گزاریے، یا کھانے پینے یا فرمائشی پروگراموں میں مت گزاریے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادات میں، ذکر و اذکار میں، تلاوت قرآن کریم، نوافل میں اپنا وقت صرف کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.